13 سفر المظفر روز ہفتہ بمقام امام بارگاہ امام مہدی نز ٹیلی فون ایکسچینج منڈی ٹاؤن برائے وصال ثواب شہدائے بکر 11-12 سفر مجلس ادا منعقد ہو رہی ہے، جس میں سرکار علامہ شمشیر حیدر کاظمی چنیوٹ، سرکار علامہ احسن رضا جسکانی، مولانا علی احتشام نقوی صاحب، مولانا صفدر عباس صدیقی، ذاکر مظہر حسین خان خطاب فرمائیں گے۔ 13 سفر المظفر امام بارگاہ امام مہدی نز ٹیلی فون ایکسچینج منڈی ٹاؤن مجلس ادا ہوگی۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب علامہ محسن رضا کاظمی، اور ان کے بعد ذاکر سید منتظر صابر، اور ان کے بعد ذاکر جمشید قریشی صاحب، اور اسی طرح ذاکر سمر عباس ڈمرہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ذاکر اسبار مہدی بھی، اور بھی ذاکرین پیچھے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اپنے ٹائم پر پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل بیت علیہ السلام دے دشمنوں تے لعنت، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم وعزائہم ومصائبہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ قبیلہ حسینیت پہ چھلکتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرمائی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر بآواز بلند تر صلوات۔ سلطنت حسینیت کے پروردہ چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، تعریفوں کے لائق ہے وہ کاتب تقدیر، جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے۔ ساری تعریفیں اس کے لیے، بہت شکریہ، مہربانی۔ مجلس حسین جہاں زندہ و جاوید معجزہ ہے، یہ مجلس حسین جہاں حق و باطل کی پہچان ہے،
یہ مجلس عزا جہاں اچھے اور برے کی تمیز کرواتی ہے، وہاں اس کا کمال یہ بھی ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی ہوتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ مجلس حسین کی، تلاوت قرآن کی، کوئی بھی ذمہ دار خطیب منبر پہ آئے تو پہلے سوچتا ہے مجلس پڑھنی ہے کون سی آیت پڑھوں، میں بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، مجلس پڑھنی ہے کون سی آیت پڑھوں۔ میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ ہر خطیب کا مجلس میں آ کے قرآن کی آیت کا انتخاب کرنا دلیل ہے۔ 14 صدیاں پہلے نوکے سنا پہ حسین نے قرآن پڑھا تھا، اب قیامت تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں ایسے نہیں، میں اپنی بات کی تائید شہید محسن نقوی حماد اہل بیت کے 4 مصروں سے کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین، قرآن کر رہا ہے۔ جیو استقبالیہ نعرہ ہر حلالی، دونوں بازو بلند کر کے حیدری علی مولا۔ جیو آپ سلامت رہیں، مہربانی۔ ظلم شبیر کی ہے بس نہ لردے کیوں کر، کس نبی کا وہ نواسا ہے، پسر کس کا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کانپ اٹھتے ہیں ایمان ستم پر، میں یہ سوچتا ہوں میرے ماتم میں اثر کس کا ہے، اور تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر پھر بھی یہ شام و سحر کس کا ہے۔ آنکھوں میں میں جواب دیتا ہوں کس کا ہے، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم۔ جیو دونوں ہاتھ بلند کر کے 14 مرتبہ بھرپور طاقت سے سارے مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری۔ مجھ سے پہلے بھی بھائی حسینیت پہ پڑھ رہے تھے تو دل بن گیا کہ میں بھی حسینیت پہ پڑھوں۔ انہوں نے پڑھا حسین چراغ ہدایت ہے، میں پڑھوں گا حسین وارث انبیاء ہے۔ دل ہے مضمون سننے کا جوانوں؟ چونکہ ایام 40 ہیں، ہر عاشق کربلا تڑپ رہا ہے زیارت کربلا کے لیے، اور زیارت وارثہ کے جملے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سار۔ ہر زائر کہتا ہے اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام۔ پتہ چلا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ نہ رکھ کے حسین نے نبیوں کی محنت کو بچایا ہے۔ چاہیے انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ آپ کے درمیان تنظیم کے ہی نوجوان چکر لگا رہے ہیں،
جتنا ہو سکے بحسب توفیق جو کچھ ہو سکے نام حسین پہ نہیں عطا کیجئے. آپ جتنا دیں گے حسین اس سے ڈبل عطا کریں گے. ہماری جان بھی نام حسین ہے, ہماری زندگی برائے نام حسین, ہمارا مال بھی برائے نام حسین. میرا بہت پرانا جملہ ہے, یہاں تکرار کر دیتا ہوں. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی جیب میں آتا بھی علی کے نام کا ہے, جاتا بھی علی کے نام پہ ہے. حسین وارث انبیاء ہے. دل ہو تو اس کی تھوڑی تشریح کر دوں. کوئی آپ کو کسی چوک میں پوچھے کہ نبیوں کا وارث حسین کیسے بنا, میرا بچہ ڈنگے کی چوٹ پہ تو بتا سکے کہ ایسے بنا. زیارت وارثہ کا پہلا فقرہ, السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. یہ صفوت بھی کہہ سکتے ہیں, صفوت بھی کہہ سکتے ہیں. اے صفوت میں آدم کے وارث. یہ صفوت کیا ہوتی ہے؟ صفوت سمجھ آ گئی تو معراج ہوگی فضائل کی. بسم اللہ. صفوت کسے کہتے ہیں؟ صفوت سے نکلا ہے مصطفیٰ. صفوت کہتے ہیں چننے کو, انتخاب کرنے کو. اسے انگلش میں کہا جاتا ہے کریم. مثلا میں کہوں کہ بھکر کا کریم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, کیا مطلب؟ چنا ہوا مجمع. مزید آسان کر دوں, آپ گھر میں دیکھتے ہیں جب دودھ بوائل ہوتا ہے تو اس کے اوپر بالائی آ جاتی ہے, ملائی. اسے عربی میں کہتے ہیں صفوت, کیونکہ نیچے سے جتنا تھا وہ چن چن کے اوپر آ گیا. جسے کسی مقام پہ چنا جائے اسے کہتے ہیں صفوت. حسین صفوت میں آدم کا وارث. نہیں, آخری بندے تک جو کھڑے ہیں جوان, کیسے وارث؟ بزم ملائکہ, اللہ نے آدم کو چن لیا. ارے میرے ملائکہ سجدہ کرو. 70,000 ملائکہ آدم کے آگے جھک گئے. چھٹے مولا فرماتے ہیں اسی آدم کا وارث حسین. جو 70,000 آدم کے آگے جھکے تھے وہ تب سے اب تک روزانہ قبر حسین کا طواف کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کون جانے حسین کون ہے؟ من زارا قبر الحسین فقد زار اللہ. جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی ہے. توحید ملے گی در حسین سے. السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ. تشریح کروں اس کی بھی. اے نجات دینے میں نوح کے وارث. آدم نبی کے دور کی بات تھی, جو لا الہ الا اللہ پڑھے نجات پا گیا. نوح نبی نے تبلیغ کی, میرا اللہ نہیں مانتے کیا کروں؟ فرمایا یوں کر, کشتی بنا, اعلان کر دے جو کشتی میں آئے گا نجات پائے گا. کشتی چھوڑنے والا کوئی بھی ہو چھوڑ دے. میں نے جب غور سے دیکھا تو نہ آنے والوں میں سگی بیوی بھی تھی, بیٹا بھی تھا. بیوی بھی تھی, بیٹا بھی تھا. اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. تھا نوح کا بیٹا, جرم کیا تھا؟ کشتی چھوڑی تھی. اللہ نے یہ نہیں دیکھا نبی کے کیا لگتے ہیں, اللہ نے یہ دیکھا کشتی سے کتنا تعلق ہے. میرے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میری اہل بیت کی مثال کشتی کی نوح کی طرح ہے. یا رسول اللہ یہ مثال کیوں دی؟ نبی بتا رہے تھے اللہ نے یہ نہیں دیکھا نوح کا کون کیا لگتا ہے, یہ دیکھا کشتی کا کون کیا لگتا ہے. کشتی کا کون کیا لگتا ہے. کشتی سے تعلق نہیں تو نجات نہیں ملے گی. کشتی بنا نوح, جو آ جائے کامیاب, جو نہ آیا غرق ہو گیا. نوح نبی نے کشتی بنائی, جانور بھی آ گئے, جو آنے والے لوگ تھے وہ بھی آ گئے. کچھ نہ آئے, بیٹا پہاڑ پہ بھاگ گیا. نبی بلاتا رہا, یہ بھاگتا گیا. بدبخت سمجھا تھا کہ پہاڑ بچا لیں گے. نبی بلاتا رہے, پہاڑ پہ جانا موت ہے, زندگی نہیں ہے. نہیں آیا, تباہ ہو گیا. حسین اسی نوح کا وارث. نجی اللہ, نجات دینے میں کس طرح, ہائے 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 ہائے. کربلا سے پہلے نجات کا معیار ایک کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو یہ کلمہ پڑھتا تھا کامیاب ہو گیا. لیکن خدا کی قسم کربلا میں رنگ بدل گیا.
یہی کلمہ پڑھنے والے حسین کے سامنے آ گئے، نمازی سامنے آ گئے، روزے دار سامنے آ گئے۔ اب نجات کا معیار یہ نہیں کہ توحید کا کلمہ کون پڑھتا ہے، نجات کا معیار یہ نہیں کہ رسالت کا کلمہ کون پڑھتا ہے۔ اب دنیا والوں سن لو، میرے نبی نے بتا دیا نجات کا معیار حسین، کلمہ توحید پڑھنا نجات نہیں بنتی، حسینی بننا نجات ہے۔ صرف کلمہ توحید پڑھنا نجات نہیں ہے۔ حسین چھوڑ کے توحید، کیا توحید نہیں، حسین کے در پہ آؤ گے تو توحید ملے گی۔ جو حسینیت کو چھوڑ کے لا الہ کے پیچھے لگے ہیں، یہ وہی لا الہ ہے جو دشمنان اہل بیت کے اندر لا الہ تھا، جو کربلا میں دشمن کے اندر لا الہ تھا۔ ایسے لا الہ کہنے والوں کی مثال اس خاتون جیسی ہے جو گندگی پہ پڑی مری ہو اور جسم پہ زیور ہو۔ ایسا زیور فائدہ نہیں دیتا۔ توجہ ہے؟ آدم کا وارث حسین، نوح کا وارث حسین۔ اگلا فکرہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ جتنے کربلا کے زائر بیٹھے ہو، جانا چاہتے ہو، آج کی مجلس ان کے نام ہے، اور مجھے اسپیشل کہا گیا اور میرے دل میں بھی یہ دعا ہے کہ خدا کی ذات جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں زائرین کے راستے میں، ویزے کی یا کسی بھی حوالے سے، مالک ان رکاوٹوں کو دور کرے، نگری دکھائے کربلا کی، کربلا کے عاشقوں کو۔ ان قدموں پہ ہمارا سلام جو اربعین کے لیے روزہ حسین کی جانب بڑھتے ہیں، ان رخساروں پہ سلام جو چوکھٹ حسین سے مس ہوتے ہیں، ان لبوں پہ سلام جو مرکز شبیر پہ جا لگیں گے۔ خدا رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ان کے نام ہے آج کی مجلس۔ آپ نے جا کے پڑھنا ہے، اے ابراہیم کے وارث، تجھ پہ ہمارا سلام۔ کون ابراہیم؟ خلیل اللہ، خلت میں حسین وارث ہے۔ اور یہ خلیل اللہ کا لقب ابراہیم کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں ملا۔ یہ ملا کیسے؟ توجہ، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے، اللہ نے انسان بنا کے فرشتے کو بھیجا امتحان لینے کے لیے۔ اس انسان نے، جو انسانی نما فرشتہ تھا، اس نے آتے ہی خدا کی تسبیح پڑھنا شروع کی، سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے سن لیا۔ ابراہیم عاشق ذکر خدا تھا، فرمانے لگے بہت اچھا ذکر کیا، میں تو سمجھتا تھا سب سے اچھا ذکر میں کرتا ہوں، اگر مزاج پہ گرا نہ گزرے تو دوبارہ سنا۔ اس نے کہا سناؤں گا تو دے گے کیا؟ ابراہیم نے دائیں بائیں دیکھا، بکریاں، فرمایا یہ آدھی بکریاں تیری۔ اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کو پھر اچھا لگا، پھر سنا۔ اس نے پھر کہا اب کیا دے گا؟ فرمایا جو بچ گئی یہ بھی تیری۔ ہائے 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 ہائے، اللہ مجھے طاقت دے، میں پرواز کر کے اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ پھر ابراہیم نے فرمایا پھر سنا دے۔ اس نے سنایا، اچھا پھر اچھا لگا، سنا دے دوبارہ۔ اس نے کہا اب کیا دے گا؟ ناظر یمین و شمالہ، دائیں بائیں دیکھا، ابراہیم کے پاس کچھ نہ بچا۔ فرمانے لگے جتنی میری زندگی بچ گئی ہے نا، تیری غلامی میں گزاروں گا، مجھے پھر سنا دے۔ ملک تھا، اپنی اصلی شکل میں آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا نبی اللہ آپ میری غلامی کے لیے نہیں، میں آپ کی غلامی کے لیے ہوں۔ اللہ چاہتا تھا میں عاشق کا امتحان تو دوں، میرے ذکر کا کتنا بڑا عاشق ہے۔ آج زمانے والوں نہ تقابل کیا کرو حسین کا اور نبیوں کا، جو اللہ کے لیے اپنی بکریاں دے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو سارا گھر قربان کرے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا وارث ہے۔ اور اگلا فکرہ، میں نے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، مجھے احساس ہے کہ پڑھنے والے کافی موجود ہیں، حق کسی کا نہیں لینا، میرے حصے کی نوکری ہو گئی بس کافی ہے۔ السلام علیکہ یا وارثا عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ عیسیٰ کا کمال کیا تھا؟ آپ نے سنا کہ جو بھی مریض ہوتا کسی بھی شے کا، کسی بھی مرض کا، طبیب جواب دے دیتے، آخر کار عیسیٰ کے در پہ آتا،
گونگا ہے عیسیٰ نے زبان دے دی، بہرا ہے عیسیٰ نے کان دے دیے، ہائے ہائے ہائے، مردہ ہے عیسیٰ نے اٹھا دیا، اسی عیسیٰ کا وارث ہے حسین۔ نہیں میری بات پہ یقین آتا، بڑی روحانی مجلس ہے خدا کی قسم، نہیں آتا میری بات پہ یقین، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، اب کتابوں سے نکل کے باتیں سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، نہیں یقین آتا دیکھ لو، ہر آئے دن جس ماں کا بیٹا بیمار ہے وہ کربلا جاتی ہے، جس کا بیٹا چل نہیں سکتا وہ کربلا جاتی ہے، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ماں کربلا لے کے جاتی ہے، جو کان سے سن نہیں سکتا ماں کربلا لے کے جاتی ہے۔ خدا کی قسم میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، خدا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ اور زمانے والوں، آج کے دور میں زمانے بھر کے مریضوں کو مشورہ ہے، ڈاکٹر جواب دے مایوس نہ ہوا کر، جا کربلا، حسین جانے شفا جانے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا تعلق حسین سے ہے، ہماری چھتوں پہ غازی کا علم دلیل ہے کہ ہم حسین کے ماتمی ہیں، ہمارا تعلق جس پارٹی سے ہے وہ پارٹی حسینیت کی ہے۔ سیاسی حضرات بھی بیٹھے ہیں، معاف کیجئے ایک جملہ کہوں گا، پی ٹی آئی والے چھت پہ نون لیگ کا جھنڈا نہیں لگاتے، نون لیگ والے چھت پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لگاتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں، ہم چھت پہ کیوں لگائیں؟ آج بھی ناسبی کو محلے کے گھر کی چھت پہ بھی علم برداشت نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے جب میرا حسین سے تعلق ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، جس کے ساتھ تیرا تعلق ہے تو اس کا علم بنا تو صحیح، اتنی بھی جرت نہیں کہ یزید کا علم کوئی بنا سکے۔ ہاں، جس طرح پاگل کے ماتھے پہ پاگل نہیں لکھا ہوتا، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں پاگل ہے، دشمن علی بھی کھل کے نہیں بتا سکتا میں دشمن ہوں، آہا اس کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ علی کا دشمن ہے، نیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ سارے کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، آپ کا فرش عزا پہ بیٹھنا دلیل ہے کہ آپ ہی مانتے ہیں۔ صرف کہنا کافی نہیں، بہت شکریہ، کہنا کافی نہیں، گرمی دیکھو لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور دعویٰ ہے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن یہ دیکھو کبھی زمین پہ نہ بیٹھنے والے خاک پہ بیٹھے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ فرق زمانے میں اور ہم میں یہ ہے، تم اہل بیت کو بھی مانتے ہو، ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، ہمارا یہ اعلان ہے، ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی انسان بھی مطمئن نہیں، امیر ہے وہ بھی مطمئن نہیں، غریب ہے وہ بھی مطمئن نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی مطمئن نہیں، جو دن میں 3 ٹائم کھا نہیں سکتا وہ بھی مطمئن نہیں۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ واقعی حقیقت ہے۔ انسان جب کچھ پاتا ہے نا، اس پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں نے کربلا میں جانا ہے، آخری جملہ، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ فرعون نے حکومت پا لی، تخت پا لیا، تاج پا لیا، مگر بدبخت آخرت کھو بیٹھا، نجات کھو بیٹھا، ہدایت کھو بیٹھا۔ نمرود نے بھی یہ بادشاہی پا لی مگر نجات کھو بیٹھا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا، بے حیا حسین کھو بیٹھا۔ بھائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ آج کوئی دیکھیں اسٹوڈنٹ ٹاپ کرتا ہے علاقے میں، کامیابی پا لی، مگر اسے پانے کے لیے اس نے راتیں کھوئی، محنت کھوئی، رشتہ داروں کی شادیاں کھوئی۔ یہ جو کھونے کا دکھ ہے نا، یہ اسے مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ سارا دن ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، رات کے ٹائم پیسے لے کے آ جاتا ہے، مگر اس پیسے کو پانے کے لیے اس نے محنت کھوئی، پسینہ کھویا۔ ایسا ہے نا؟ اب چلتے ہیں حسین کے در پہ۔ خدا کی قسم ہم فرش عزا پہ بیٹھ کے بڑے مطمئن ہیں، کیونکہ اس فرش عزا کا مالک حسین ہے۔ زمانہ سمجھا تھا حسین نے سب کچھ کھو دیا، مدینہ کھویا، جوان کھوئے، مہمان کھوئے، نادان کھوئے، مگر زیارت عرفہ میں میرے حسین کی دعا، الہی ماذا فقد من وجدک و ماذا وجد من فقدک۔ میرا اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا؟
اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا؟ حسین بتا رہے تھے اس زمانے والوں نہ سوچنا کہ میں نے کھویا ہے، میں اللہ کو پا کے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہیں کھو کے بیٹھا، میں بڑا مطمئن ہوں۔ حسین اتنا مطمئن ہو گیا کہ اس کو خود کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جسے اللہ کہے تو مطمئن ہے، اس نفس کے مالک کو حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ ہم بھی حسین کے در پہ آ کے بڑے مطمئن ہیں، ہم فرش پہ بیٹھے ہیں، حسین فرش نشینوں کو عرش نشین بنا دیتا ہے۔ اکبر اٹھا کے بھی حسین مطمئن تھا، اصغر اٹھا کے بھی حسین مطمئن تھا۔ مجھ سے پہلے آپ سن رہے تھے نا، بڑا مارا امت نے حسین کو۔ اے خاک پہ بیٹھ کے رونے والوں مجھے معاف کرنا، صرف زندہ حسین کو نہیں مارا، حسین کو مار کے بھی بڑا مارا ہے۔ لوٹا گیا نا قافلہ حسین کا، بے حیا لاشے کے قریب آ گئے۔ ایک بغیرت راوی روایت کرتا ہے جب میں پہنچا نا، میں نے سوچا ماما بھی کوئی لے گیا ہے، ابا کبا بھی کوئی لے گیا، میں کیا لوٹوں؟ کہتے ہیں مجھے غریب کی کمر پہ کمر بند نظر آیا، میں نے اپنا ہاتھ کمر بند پہ ڈالا، زخمی ہاتھ میرے ہاتھ پہ آئے، آواز آئی حیا کر یہ کمر بند نہ اتار، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے۔ سنو گے جملہ آزادارو، اگلی روایت بڑی سخت ہے۔ ایک اور ظالم آگے بڑھا، کہتا ہے جب میں گیا میں نے سوچا کیا لوٹوں، میں سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتا رہا، کچھ بچ گیا ہوگا۔ انگلی میں ایک چمکتی انگوٹھی نظر آئی، یہ کہتے ہیں انگوٹھی بڑی قیمتی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں انگوٹھی اتار رہا تھا، زخمی ہاتھ تھے، انگوٹھی نہیں اترتی۔ یہ بے حیا کہتا ہے انگوٹھی اتارنی تھی۔ میں نے سوچا کیا کروں، دائیں بائیں دیکھا، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار نظر آئی، ایک پتھر نظر آیا۔ اس بغیرت نے دست شبیر کو خاک کربلا پہ رکھا، مار کے اوپر ٹوٹی تلوار رکھی، پتھر مارنے شروع کیے۔ ظالم انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے۔ اجرکم اللہ، میں نے کہا مارنے کے بعد ظالموں نے بڑا مارا۔ ابھی تسلی سے سنو، کوئی مجھے جلدی نہیں، مصائب کی مجلس ہے۔ ابھی خیموں کو آگ نہیں لگی تھی، بیٹھی تھی خیمے میں علی کی اجڑی بیٹی، اچانک چھن چھن کی آواز آئی۔ بی بی فضہ سے کہنے لگی اماں یہ آواز کیسی ہے؟ ملکہ زنجبار نے فرمایا آقا زادی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، ابھی ظالموں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے ہیں۔ تڑپی بہن، لاشوں پہ گھوڑے؟ ایک مرتبہ رک گئی آواز، کہنے لگی آواز رک کیوں گئی؟ ملکہ حبش نے فرمایا آقا زادی ہر کی لاش پہ فوج آ گئی تھی، وہاں سے ہر کا قبیلہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا تم نے ہر کو لاوارث سمجھا ہے، خبردار ہر کی لاش کو پامال نہ کیا جائے۔ ظالموں نے گھوڑوں کا رخ بدل دیا، پھر آواز آ کے پھر رک گئی۔ اماں اب کیوں رکی آواز؟ کہنے لگی بی بی آقا زادی حبیب کے لاشے پہ آ گئے تھے، حبیب کا قبیلہ بھی آ گیا۔ رو کے منہ کیا مدینے کی طرف، نانا اللہ کرے میرے حسین کا بھی کوئی آ جائے۔ ازادارو کوئی نہ آیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس غریب دادا پہ جس کی دائیں کی ہڈیاں بائیں کو مل گئی۔ ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بہن نے تب دیکھا جب 11 محرم کو لاش پہ آئی تھی، ہاتھ بدے ہوئے بے پالان اونٹ پہ سوار ہونے لگی۔ سجاد جی پھوپھی اماں اس شمر سے کہہ دے میں جا رہی ہوں، جاتے وقت مجھے بھائی کی لاش پہ گزارے۔ حکم ہوا روکا جائے ناکا علی کی بیٹی کا بھائی کی لاش پہ۔ آخر جملہ آزادارو،
بی بی گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، یوں اونٹ بھی وہ تھے جن پہ پالان نہیں تھے. میں نے آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. بیٹھی ہیں میری مائیں بہنیں پردادار، ذرا سوچ تیری ماں ہو، میری کوئی بہن ہو، اور اس سے کہا جائے ہاتھ یوں باندھ، اور اس اونٹ پہ سواری کر کے بتا جس پہ پالان نہیں. عزادارو شام سے ابو ذر کو بھیجا گیا تھا بے پالان اونٹ پہ بٹھا کے مدینے میں. جب مدینے میں پہنچا نا ابو ذر، بیٹی دیکھ کے تڑپ گئی، بابا یہ رانوں کا گوشت کیوں پگھل گیا؟ ابو ذر نے کہا بیٹی مجھے ظالموں نے اس اونٹ پہ بٹھایا جس پہ پالان نہ تھے. میں کہوں گا ابو ذر مرد تھا، اونٹ پہ بیٹھنا بھی جانتا تھا، اترنا بھی جانتا تھا. کجا علی کی نفیس بیٹیاں عزاداروں بیٹھ گئی اونٹ پہ. وہاں سے گزر ہوا جہاں بھائی کا لاشا تھا. روایت کے جملے ہیں ناکے کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہ کیا. بھائی کی لاش پہ کیسے آئی اجڑی بہن. نازالت زینب من الجمل کا نازال العباس من الفرس. مقتل کا فکرہ ہے، چلتے ناکے سے عالیہ ایسے گری جیسے دوڑتے گھوڑے سے غازی گرا. علماء سے پوچھا گیا غازی کی تو مجبوری تھی، اس کے بازو تو کٹے تھے. علماء فرماتے ہیں بھائی کے کٹے تھے، بہن کے بندے تھے. ہائے اونٹ سے گر گئی، آ گئی بھائی کی لاش پہ. عزاداروں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے. اللہ نہ کرے کسی پردیسی بہن کا بھائی مر جائے، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو جائے، شریف مسلمان کہتے ہیں ابھی نہ اٹھاؤ مرنے والے کی بہن آنے والی ہے. جب بہن بھائی کی حویلی میں آتی ہے، بہن کو بتانا نہیں پڑتا میں اس کی بہن ہوں، اس کا حلیہ بتاتا ہے یہ مرنے والے کی اجڑی بہن ہے. جتنا بھی غریب بھائی ہو، بہنیں بھائیوں کی لاش پہ آ کے ایک بین ضرور کرتی ہے، ہائے میرا بادشاہ بھائی، ہائے میرا امیر بھائی. اب بتا کتنا غریب تھا حسین. جب بہن آئی رو کے کہتی تھی ہائے میرا بے کفن بھائی، ہائے میرا غریب کربلا. عزاداروں بہنیں جب بھائیوں کی لاش پہ آئیں کرتی کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے چہرے سے کفن ہٹاتی ہے. مجھے بتا کیا زینب نے کفن ہٹایا؟ بندے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا اور کہنے لگی آ انتا اخی حسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی آ انت اختی زینب، کیا میری بہن زینب تو ہے؟ عزاداروں بہن کیا کرتی ہے؟ کفن ہٹاتی ہے، چہرے کا بوسہ، چہرے کو نہ چوم سکے سینے کے بند کھولتی ہے، سینے کا بوسہ نہ چوم سکے ہاتھوں کو چومتی ہے. اب معاف کر، بہن کہاں چومے؟ سر وہ جو نوکے نیزہ پہ تھا، بدن وہ جہاں کوئی جگہ سلامت نہ تھی، ہاتھ وہ جو زخمی ہو گئے تھے. مقتل کے جملے ہیں عزاداروں، غریب بہن نے بھائی کو وہاں سے چوما جہاں آج تک اماں بھی نہ چوم سکی، نانا بھی نہ چوم سکے. اپنے لبوں کو کٹی ہوئی رگوں پہ رکھا اور کہتی تھی بھیا مجھے معاف کرنا، تجھے کفن دیتی مگر میری چادر بھی لٹ گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم.